عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم خدا کا کلام سن کر بہت خوش ہوئے ہیں کہ خدا کس طرح سے ہماری ہدایت کرتا ہے، خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، ہر قدم پر ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے، کون سا قدم اٹھانا ہے۔ اور آج ہم پہلی تلاوت میں سنتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ جا کر خدا سے حکمت مانگتا ہے، حکمت مانگتا ہے، اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ تو نے حکمت مانگی، تو نے دولت نہیں مانگی، تو نے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، تو نے حکمت مانگی تھی، اور میں تجھے ایسی حکمت دوں گا کہ تیری طرح کا کوئی انسان اور پیدا نہ ہوگا، ایسی حکمت دوں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ کے پاس لکھا ہے، سبا کی ملکہ بھی آتی ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ خدا نے سلیمان کو یہ حکمت کہاں سے دی، کہ اس کے گھر میں ہر چیز قرینے سے پڑی ہے، ترتیب سے ہے، تمام ملازم، تمام لوگ، ہر شخص ایک بڑا ترتیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت ہی سب کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہو، لیکن اگر اس کے پاس حکمت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطیاں کرتا رہے۔ ہو سکتا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہو سکتا ہے اس نے پتہ نہیں کتنے ایم اے کیے ہو، کتنے پی ایچ ڈی کی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی پھر بھی مایوسیوں میں گزر رہی ہو، پریشانیوں میں، کیونکہ حکمت نہیں ہے، دانائی نہیں ہے۔ حکمت اور دانائی، وزڈم، اور جو ساری چیز جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خدا کے پاس جب بھی آتا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، جب بھی ہم نماز کے لیے بھی آتے ہیں، ہم شاید صبح اٹھ کر بھی جب دعا کرتے ہیں تو شاید سب لوگ ہی دعا یہی کرتے ہیں، یا زیادہ تر، کیا خدا مجھے دولت دے، مجھے موبائل دے، مجھے پتہ نہیں کھانا دے، اچھے کپڑے عطا کر، تو اس طرح کی ساری چیزیں مانگتے ہیں۔ لیکن شاید بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہوں کیا خدا مجھے حکمت عطا کر، گیو می وزڈم، تاکہ میرا آج کا دن بھی اچھا گزرے، تاکہ میں سب کام اپنے حکمت کے ساتھ کروں، ہر قدم حکمت کے ساتھ اٹھاؤں، میری بول چال، میری گفت و شنید میں حکمت ہو۔ عزیزو، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ٹیسٹ کیا گیا، تو ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ تھا، اور دوسرا ایک شخص کھڑا تھا اور وہ ایک کاہن تھا، اور یہ دونوں لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو کچھ آج لینا ہے آپ لے لیں۔ تو ایک شخص جو تھا وہ 500 روپے بانٹ رہا تھا، اور دوسرا شخص جو فادر تھا، پریسٹ تھا، وہ سب کو دعا دے رہا تھا، خداوند تمہیں حکمت عطا کرے، خداوند تمہیں حکمت عطا کرے۔ تو جو لوگ فادر والی لائن میں تھے، خدا ان کو ہر ایک کو کہتا خدا تجھے حکمت عطا کرے، اور یہ جو 500 نوٹ دینے والا تھا وہ ہر ایک کو نوٹ دے رہا تھا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سی لائن بڑی ہو گئی ہوگی۔ تو یہ ہاں جی 500 والی لائن بڑی ہوگی، پیسوں والی لائن بہت لمبی ہو گئی، 500 والی۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ جو پیسوں والی لائن تھی وہ بڑی لمبی ہو گئی، اور اس میں لوگوں نے لڑنا بھی شروع کر لیا کہ میں پہلے جاؤں اور میں پہلے جاؤں۔ کئی دفعہ لائن ٹوٹی، کئی دفعہ ان کو کھڑا کیا گیا، اور دو لوگ پیسے بھی لے کر دھکا دھکا دے کر وہ باہر نکلے، اور باہر نکلتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کے وہ گلے پڑ گئے کہ تو نے مجھے ادھر دھکا دیا تھا، یہ وہ ساری بات، لڑائی ہو گئی۔ پھر پولیس آ گئی، اور ان کا جو 500 روپیہ تھا وہ ان کو 5000 دے کر جان چھڑانی پڑ گئی۔ پولیس آ گئی، پولیس نے پکڑ لیا، انہوں نے ایک دوسرے کو مارا، کوئی دانت دون توڑ دیے۔ اور یہ شخص جو فادر کے پاس آ رہے تھے، جن کو کہہ رہا تھا فادر کہ خداوند تجھے حکمت عطا کرے، خداوند تجھے حکمت عطا کرے، یہ لوگ بڑے پیار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ ادھر سے دعائیں لے کر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، اور کچھ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے تھے۔ مدد کیا کر رہے تھے کہ ایک شخص نے دوسرے کو بتایا، پوچھا کہ ابھی تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے سی وی کئی جگہوں پر بھیجی ہے لیکن ابھی تک جاب نہیں ملا۔
تو اس نے کہا تو کل میرے پاس آ جانا، میں تجھے جاب دلوا دوں گا۔ اور ایک اور شخص تھا، اس نے پوچھا کہ کیا حالات ہیں، انہوں نے بتایا کہ گھر میں کچھ ٹینشن ہے۔ تو اس نے کہا چلو تمہارے گھر چلیں گے، وہاں دعا کریں گے، خدا آپ کی مشکل دور کرے گا۔ تو یہ جو حکمت لے کر گئے، یہ خود بھی بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ یہاں سے گئے، اور ایک دوسرے کی انہوں نے مدد بھی کی، اور کسی کے ذریعے سے کسی کو جاب مل گیا اور اس کا روزگار کھل گیا۔ کسی کے گھر میں کوئی مشکل پریشانی تھی تو انہوں نے وہاں جا کر دعا کی، بات چیت سنی، ان کی صلح ہو گئی، گھر سے ٹینشن ختم ہو گئی۔ اور یہ لوگ جو پیسے لیتے رہے، ان کی جیسے بتایا کہ کئیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، لائن کئی دفعہ ٹوٹی، اور بالآخر 2 تو لڑ پڑے، اور ان کی لڑائی کی وجہ سے 500 روپیہ ملا، لیکن 5000 دے کر پولیس سے جان چھڑانی پڑی۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کیا مانگتا ہے، انسان آج کیا مانگتا ہے۔ حکمت مانگتا ہے، حکمت ہے، یا وہ دولت مانگتا ہے، روپیہ پیسہ مانگتا ہے، شاید بڑے بڑے گھر مانگتا ہے، اور شاید اس کے پاس جو کچھ بھی ہو۔ اگر کبھی آپ اندازہ کریں، عزیزو، خدا نے کسی بھی انسان کو بے فائدہ نہیں بنایا، مطلب ایسے نہیں بنا دیا کہ اچانک ہی بندہ پیدا ہو گیا۔ خدا نے انسان کو ایک خاص منصوبے کے تحت پیدا کیا، ہر انسان کو، آپ کو بھی، مجھے بھی خدا نے ایک الہی منصوبے کے مطابق پیدا کیا کہ اس شخص سے بھی میرا جلال ظاہر ہوگا، اس شخص سے بھی میرا جلال ظاہر ہوگا، یہ شخص شاید بڑی محنت کر کے میرا جلال ظاہر کرے گا، یہ مالی بنے گا، مالی اتنے پھول اگائے گا، ان پھولوں سے میرا جلال ظاہر ہوگا۔ یہ پھول شاید گرجے کے بھی ارد گرد ہوں گے، شاید یہ کسی مندر کے بھی پاس ہوں گے، یہ پھول مندر میں بھی لگائے جائیں گے، یہ گرجا گھر میں بھی لگائے جائیں گے جیسے ہم نے لگائے ہیں، یہی پھول لوگ بیاہ شادیوں میں ایک دوسرے کو دیں گے۔ تو یہی پھول ہیں جو بے شمار جگہوں پر کام آئیں گے۔ جو ہر انسان سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ میں بیکار پیدا نہیں ہوا، میرے بنانے والے کا کو مقصد ہے۔ جو مزدور ہے، میں نے دیکھا بہت سارے مستری جو ادھر کام کر رہے ہیں، وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہماری ایک ایک اینٹ سے اتنا بڑا گھر بنا، ایک ایک اینٹ سے اتنا بڑا گرجا بنا، ایک ایک اینٹ سے یہ مسجد بن گئی، ایک ایک اینٹ سے مندر بن گیا، تو ایک ایک اینٹ سے یہ دفتر بن گیا، ایک ایک اینٹ سے اتنے گھر بنے جہاں لوگوں کو سہارا ملا ہے، شیلٹر ملا ہوا ہے۔ تو ہر شخص جس کو بھی یہ سمجھ آ جائے، حکمت کے لیے کسی انسان کا امیر ہونا، غریب ہونا، پڑھا لکھا ہونا، کم پڑھا لکھا ہونا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے شمار لوگ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کئی ان پڑھ ہیں، ہماری بہت ساری بزرگ خواتین بھی وہ ان پڑھ تھیں، اور انہوں نے اپنے گھروں کو اس طرح سے چلایا۔ اگر آپ آج بھی دیکھیں کہ فیملیز میں، آج سے کچھ سال پہلے فیملیز میں 10 بھی بچے تھے، 12 بھی بچے تھے، اور وسائل بہت محدود تھے، آمدنی بہت محدود تھی اس وقت، لیکن اس ماں باپ پر آفرین کہ انہوں نے ان مشکل حالات میں 10 بچے، 12 بچے، 8 بچے، سارے کے سارے بچے پڑھا لیے، اور سارے کے سارے بچے کامیاب ہو گئے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ وہ روز صبح اٹھ کر خدا سے دعا کرتے تھے، صبح سویرے اٹھتے، سورج نکلنے سے پہلے اٹھتے، اور خدا کا شکر ادا کرتے، خدا کا شکر ادا کرتے کہ خدا تو نے یہ نئی روشنی دی ہے، یہ نیا دن عطا کیا ہے، جس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اے خدا، ہمارے اس رزق کو برکت دے، کھانے کو برکت دے، ہمارے ان کھیتوں کو برکت دے۔ عزیزو، ان کو حکمت کا پتہ چل گیا۔ حکمت کیا تھی؟ ان کو راز پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں۔ یہ حکمت یہی سکھاتی ہے۔ حکمت کوئی ایسی گولی نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ آپ کو 2 چمچ پلا دیے جائیں تو حکمت آ جائے، یا کوئی حکمت پر لکھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کو بڑی حکمت آ جائے گی۔ حکمت اسی وقت ہی ہے جیسے لکھا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خدا سب کچھ ہے، یہ سب کچھ خدا نے بنایا ہے، اور یہ خدا نے کیسے بنایا کہ کہاں آسمان ہے، کہاں زمین ہے، اور یہ ستارے ہیں، اور اگر ہم ان دنوں میں دیکھیں اتنے بادل آئے اور اتنی بارشیں ہوئیں، تو یہ بادل فضا میں کیسے چل رہے ہیں، کیسے
ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، اس ملک سے دوسرے ملک میں بادل چلے جاتے ہیں، تو یہ کیسے ہوا نے اتنا پانی کہاں سے اٹھایا ہوا ہے، کتنا اٹھایا ہوا؟ تو یہی ہے، جب ان چیزوں پر انسان سوچتا ہے خدا اس کو حکمت، یہی حکمت ہے، یعنی وہ خدا کی محبت کے رازوں کو سمجھ جاتا ہے کہ خدا کتنا عظیم ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیار سے بنایا، محبت سے، لیکن خدا بھی چاہتا ہے کہ میں نے تجھے اتنے پیار سے بنایا، حکمت سے بنایا، اور میں نے تجھے ایک خاص مقصد بخشا ہے، اور جس انسان کو اس مقصد کا پتہ چل جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ ایسے بھی تھے جن کی آمدنی بالکل کم تھی، بالکل کم۔ آج اگر ہم سوچتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا گھر کیسے چلایا، 10-12 بچوں کو کیسے پالا، ان کو کھانا بھی کھلایا، ان کو کپڑے بھی دیے، ان کو پڑھایا بھی ہے، یہ کیسے ہوا؟ عزیزو، یہ ان خاندان کی، اس ماں باپ کی یہ حکمت اور دانائی سے چلنے کی بات ہے کہ انہوں نے ہر ایک کو اس کا حصہ بھی دیا، اس کا خیال رکھا۔ اور یہ خاندان آپ دیکھتے ہیں آج بھی بڑے جڑے ہوئے ہیں، ایک بچے کو کچھ ہو جائے سارے بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور کئی خاندان انہوں نے پیسہ بڑا مانگا، خدایا مجھے بڑا پیسہ دے، پیسہ انہوں نے بڑا مانگ لیا، اور ان کی پیسے کی وجہ سے ہی شروع سے ہی بچوں میں پیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر بچہ اپنی پاکٹ منی پر، ہر بچے کی نگاہ اس پر ہے، اس کو کیا ملا، اس کو نہیں ملا، یہ ملا، وہ ملا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت کی کمی ہے، اور فوکس ان کا پیسہ ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، لالچ ہے۔ یہ حکمت سے ہی لوگوں نے، مزدوروں نے بڑی محنت کی، مزدوروں نے حکمت سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اٹھا کر سہارا دیا گیا، ان کو پیسے دے دے کر کاروبار شروع کرایا گیا، ان کی سفارشیں کر کے دفتروں میں بھیجا گیا کہ جا کر لو، لیکن کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے خدا کی حکمت پر یقین نہ کیا، اور انہوں نے اپنے ہی راستے اختیار کیے، اور اسی طرح سے ہی بے راہ روی ہو گئی، مشکلات پڑ گئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ایک شخص یسوع کے پاس آتا ہے، بہت بڑا عالم ہے، عالم فقہ ہے، یعنی شریعت کا ماہر ہے، شریعت کا ماہر، اور شریعت کا ماہر یسوع کے پاس آتا ہے، یسوع سے پوچھتا ہے کیا خداوند میں کیا کروں، ہمیشہ کی زندگی کیسے پاؤں؟ تو یسوع سے پوچھتا ہے کہ تو شریعت کا مالک ہے، پڑھتا ہے، تو نے شاید شریعت میں اس وقت کی ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، تو کیا سمجھا کیا ہے، کیا شریعت میں، کلام میں کیا لکھا کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ نہ کر، وہ نہ کر، جو چیزیں بتائی گئی ہیں، احکامات کا ذکر کرتا ہے۔ یسوع سمجھتا ہے کہ یہ حکمت پر یہ چلتا تو ہے، کلام پڑھتا تو ہے، لیکن یہ کلام صرف پڑھنے کی حد تک ہی پڑھتا جاتا ہے، اور جو اس ساری شریعت کا دینے والا ہے، یہ شریعت کے دینے والے کو ابھی تک نہیں سمجھا۔ شریعت دینے والے یعنی خدا کا پیغام شریعت میں یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو پیار کر، اپنے ہمسائے کو پیار کر، اگر تیرے پاس ہے تو اپنے ہمسائے کو بھی دے۔ اور اس لیے یسوع نے اسے کہا تو سب کچھ اچھا کرتا ہے، لیکن ایک بات اور کر لے، اور وہ یہ ہے سب کچھ بیچ ڈال، اپنے مالک، اپنے خالق پر اعتبار کر، خدا کی پروردگاری پر اعتبار کر، اس کے پروویڈنس پر ایمان رکھ، وہ تجھے رزق دے گا، مرنے نہیں دے گا۔ اور لکھا ہے کہ جب اس نے یہ سنا وہ بڑا اداس ہو کر چلا گیا۔ اس نے کہا یسوع نے مجھے کون سی بات بتا دی ہے، یہ دولت، یہ روپیہ پیسہ میں کیسے بانٹ سکتا ہوں، میں تو کسی کو 5 روپے نہیں دیتا، تو میں یہ کیسے دوں گا؟ اور اداس ہو کر چلا گیا۔ اور اس لیے یسوع نے کہا کہ امیروں کا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں شامل ہونا، داخل ہونا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کا سارا فوکس ہی دولت ہے۔ جو کل یا پرسوں کی بات بھی ہے، میں نے ایک بات اپنے واعظ میں شاید کہی تھی کہ ایک شخص تھا، اس شخص کو اس کے کچھ دوست ملے، کافی سالوں کے بعد ملے، تو بات چیت ہوئی، ہر کوئی اپنے اپنے گھر کی بات کر رہا تھا کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے بچے کامیاب ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے بڑا کمایا ہے،
تو اس طرح سے بات کرتے کرتے، کامیابیوں کی بات کرتے کرتے بات آ گئی کہ یہ بھی کافی امیر ہو گیا ہے، وہ بھی کافی امیر ہو گیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میرے پاس اتنا کچھ تو نہیں ہے، لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ میرے بچے میرے تابع دار ہیں، ہم سب مل کر شام کو کھانا کھاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں۔ اور تو اس کو ایک تو دوستوں نے کہا کہ یہی کافی نہیں ہے، تو بھی ہماری طرح محنت کر، دنیا میں تجھے کچھ کمانا چاہیے، نام بنانا چاہیے۔ تو پہلے تو اس نے یہی بتایا کہ نام میرا یہی ہے کہ مجھے اور کیا چاہیے، میرے پاس خدا کی بہت بڑی دولت ہے کہ میں محنت کرتا ہوں، میرے بچوں کو پتہ ہے کہ میں محنتی باپ ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ میرے بچے میری بات سنتے ہیں، ہم شام کو کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، ہم شام کو دعا اکٹھی کر کے ہم سو جاتے ہیں، یہی کافی ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں خیال آ گیا، اور خیال کیا آیا کہ کاش میں بھی ان دوستوں کی طرح میں بھی امیر ہو جاؤں، میں بھی، یہ بھی سارے انہوں نے مجھے بتایا ہے، میں بھی کوئی چکر چلاتا ہوں۔ تو اس کے ذہن میں بھی دولت کمانے کی بات آ گئی، اور وہ بھی کسی بزنس میں پڑ گیا، ہیرا پھیری میں پڑ گیا۔ ایک شخص کو ملا، اس نے کہا تو میرا ایجنٹ بن جا، اس کا ایجنٹ بن گیا، اور یہ لوگوں کو باہر بھیجنے کے چکر میں، لوگوں کی چیزیں بچوانے کے چکر میں، تو اس طرح کے چکروں میں یہ پڑ گیا، یہ بہت بڑا ایجنٹ بن گیا۔ لیکن اس ایجنسی میں زیادہ تر اس نے ہیرا پھیری کی، لیکن دنوں میں کسی کا پلاٹ بکوایا، اس سے کچھ پیسہ لے لیا، کسی کو باہر بھیجنے کا جھانسا دے لیا، اس سے پیسے لیے، یہ تھوڑے دنوں میں ہی بڑا یہ بھی امیر ہو گیا، اور عمارت، روپیہ پیسہ اس کے گھر میں آ گیا، اور روحانیت اور اخلاقیات کھڑکیوں سے چھلانگے مار کر باہر چلی گئی۔ گھر میں نہ کوئی اخلاقیات رہی، نہ روحانیت رہی۔ اور یہ شخص پھر اکثر گھر میں بہت دیر سے آتا، رات محفلوں میں بیٹھ جاتا، دیر سے آتا۔ تو پیسہ تو اس نے کافی کمایا، اس کے بچے ہر روز اس سے ناراض ہوتے کہ ابا آپ گھر پہ دیر سے آتے ہیں، آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ ان کو ہر دن ہی تسلی دیتا کہ دیکھو بچوں، میں تمہارے لیے کماتا ہوں، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ بیوی کئی دفعہ ناراض ہوئی کہ دیکھ ہم اتنے بیٹھ کے پلان کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور آج یہ ہے کہ بچے کئی دفعہ انتظار کرتے کرتے بھوکے سو جاتے ہیں، یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں آپ کب جاتے ہیں کب آتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ہماری خاندانی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ تو وہ ان کو بھی کہتا دیکھ میں نے بڑے پیسے کمائے ہیں، تھوڑے سے اور کماؤں گا، میں تجھے پھر ایک اور یہ گھر لے کے دوں گا، اور بچوں کو کہتا میں تمہیں کاریں لے کے دوں گا، ہر ایک کی اپنی اپنی پھر کار ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی یہ ساری پیسے، سارا گھر، دولت گھر کا مرکز بن گیا، اور اخلاقیات اور روحانیت کھڑکیوں سے چھلانگے مار مار کر باہر چلی گئیں، اور گھر میں کسی کی اب اتنی بنتی بھی نہیں تھی، کیونکہ اکثر ہی گھر میں ایک ٹینشن سی شام کو پیدا ہوتی۔ اور بالآخر ایک بچے کا برتھ ڈے تھا، اور باپ کو یاد بھی نہیں تھا کس کے بچے کا برتھ ڈے ہے۔ بچوں نے فون کر کے بتایا کہ آج برتھ ڈے ہے، تو اس نے کہا ہو میں بھول گیا، اچھا میں آ جاتا ہوں۔ وہ پھر بھی دیر سے آیا، بچے آتے ہی اس کے ساتھ ناراض ہو گئے، کچھ فیملی ممبر اور بھی بچوں نے بلائے ہوئے تھے، اپنے کزن وغیرہ، تو تھوڑی ٹینشن ہوئی، لیکن آخر انہوں نے کیک کاٹا۔ سب لوگ جب چلے گئے تو بچے پھر ناراض ہونے لگے کہ ابو دیکھو آج بھی آپ دیر سے آئے ہیں، میری آج سالگرہ تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر باپ کہنے لگا بچوں دیکھو یہ میرا بریف کیس، اس بریف کیس میں کوئی 1 کروڑ ہے، اور اس بریف کیس میں بھی 1 کروڑ ہے، وہ جو بیگ ہے اس میں بھی بڑے پیسے ہیں، یہ سب آپ کا ہے، اور دیکھو آج ہماری شان کتنی ہے، آج ہمارا اثر کتنا ہے، ہم بڑے با اثر لوگ بن گئے ہیں، اور دیکھو آج ہم کتنے اچھے علاقے میں بھی آ گئے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ کر اسے ہلاتا ہے، چل بھائی اٹھ شاباش۔ تو اس نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا کہ موت کا فرشتہ ہوں۔ اس نے کہا وہ موت کا فرشتہ آ گیا؟ اس نے کہا سر ٹائم ختم ہو گیا۔ اس نے کہا سر ایسا ہے کہ 1 کروڑ اس بیگ میں ہے، 1 کروڑ اس بیگ میں ہے، آپ یہ دونوں کروڑ لے لو، لیکن مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دو۔
اس نے کہا نہیں سر ٹائم ختم ہو گیا۔ اس نے کہا سر منت کرتا ہوں، ایک بیگ وہ ہے اس میں بھی بڑے پیسے ہیں، وہ بھی لے لیں تو 15 دن دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں سر ٹائم ختم ہو گیا۔ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ٹائم خدا نے آپ کو بہت دیا، وقت بہت تھا آپ کے پاس، لیکن وقت گزر گیا۔ اس نے کہا میں نے تو ابھی اپنے بچوں کو کبھی اتنا پیار ہی نہیں دکھایا، تو میں تو بچوں سے بھی کھل کر باتیں ہی نہیں کی۔ اس نے کہا سر ٹائم ختم ہو گیا، وقت گزر گیا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے حکمت اور دانائی سے کام نہیں کیا، لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ جو کام بھی کریں وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میں گھر بھی لکھ کے دے دیتا ہوں، تو کم از کم 1 گھنٹہ دے دو، یہ بھی بیگ لے لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، گھر بھی لے لو، 1 گھنٹہ دے دو۔ اس نے کہا سر نہیں ٹائم ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ سر ایسا ہے، بڑی منت کرتا ہوں، صرف تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں ایک چھوٹا سا خط لکھ لوں، کیونکہ اس کمرے میں بھی میں اکیلا ہی ہوں، میں تو کسی کو مل بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا چلو جلدی سے خط لکھ لو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس نے خط لکھا، تو اس نے خط میں لکھا کہ تمام دوستوں کو، تمام عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بچوں کو، اس نے کہا میں آپ سب کو ایک بات ہی بتانا چاہتا ہوں کہ وقت آ جائے تو وہ رکتا نہیں ہے۔ میں اچھا خاصا اپنا گھر چلا رہا تھا، لیکن میں دولت کے پیچھے پڑ گیا اور میری ساری حکمت ختم ہوئی، دانائی ختم ہوئی، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس نہ ہوا کہ وہ بیوی جو غربت میں، مشکلات میں میرا ساتھ دیتی رہی، میں دولت کے پیچھے بھاگا اور اپنی بیوی کو کبھی وقت نہ دیا، میں نے اپنے بچوں کو وقت نہ دیا، وہ بھی دولت کے پیچھے، اور آج کوئی دولت میرے کام نہ آئی۔ آپ حکمت اور دانائی خدا سے مانگیں، اپنی بچوں کو ٹائم دیں، بیوی کو ٹائم دیں، اپنی اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو کچھ ٹائم دیں، اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے روز دعا کریں، باقی رشتہ داروں کو بھی ملیں اور انسانیت کی خدمت کریں۔ میں نے تو دانائی چھوڑ کر تمام انسانوں کو بھی بڑے دھوکے دیے۔ تو عزیزو آج آئیں ہم خدا سے خاص دعا کریں کہ ہم بھی پتہ نہیں کون سے گروپ میں ہیں، لیکن جو حکمت مانگتا ہے، لکھا ہے خدا اسے حکمت دیتا ہے، اور اس کی عمر، اس کے دن ہمیشہ خوشحالی کے گزرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، حکمت اور دانائی دے، تاکہ آپ خود بھی اپنی زندگی کے تمام فیصلے، ہر قدم حکمت اور دانائی اور دعا کے ساتھ شروع کریں، خوش رہیں اور دوسروں کی بھی خوشی کا وسیلہ بنیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔